نمازوں کی کثرت کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر جانے گا. اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے. اتنے اعمال کریں گے ظاہر میں کہ تم اپنے اعمال کو حقیر جانو گے. اتنی قرآن کی تلاوت کریں گے کہ ان کے یہ سارا کچھ بیان کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ، مگر ان سارے اعمال ظاہرہ کے باوجود وہ دین سے اور ایمان سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر تیزی سے اپنے شکار سے خارج ہو جاتا ہے. یہ ساری بات فرما دی، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر اجازت نہیں ہے ایسے قتل کرنے کی. معاذ اللہ ان یتحدث الناس انی اقتل اصحابی، لوگ کہیں گے اپنے لوگوں کو قتل کرنے لگ گئے. یہ قتل کی اجازت ہے. دوسری حدیث میں سیدنا فاروق اعظم نے کہا دعنی یا رسول اللہ فاقتل ھذا المنافق الخبیث، میں خبیث منافق کو قتل کر دوں، اجازت دیں. فرمایا نہیں، اجازت نہیں. پھر حدیث میں آتا ہے حضرت خالد بن ولید نے تلوار اٹھا لی، اجازت مانگی یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس بے ایمان کو قتل کر دوں. فرمایا قتل کرنے کی اجازت نہیں. جو شخص براہ راست گستاخی کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے آپ کی ذات اقدس پر، آپ کی امانت اور دیانت اور عدالت پر اعتراض کر رہا ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، منافق ہے، گستاخی اور بے ادبی کی بنیاد رکھنے والا ہے، آقا علیہ السلام کے سامنے اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، مگر یہ بتایا کہ اس خیال کے لوگ اس کی نسل سے، اس کی پشت سے نکلیں گے. دیکھنے میں مسلمان، اعمال صالحہ کرنے والے، نمازوں میں کثرت کرنے والے، روزوں میں کثرت کرنے والے، تلاوت میں کثرت کرنے والے، کلمہ حق بلند کرنے والے ہوں گے ظاہراً، مگر دین اور ایمان سے خارج ہوں گے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھ لو. صحابہ کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں، بے شمار صحابہ نے حدیث روایت کی ہے. انہوں نے کہا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو دیکھو. ہم نے دیکھا، فرمایا اس کا سر منڈا ہوا تھا، اس کی پیشانی ابھری ہوئی تھی، اس شخص کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، اس کے گالوں کی ہڈیاں اوپر ابھری ہوئی تھی، داڑھی اس کی بہت گھنی تھی، بھاری اور گھنی تھی، اور پنڈلی سے اس نے اپنی چادر تہبند اوپر اٹھایا ہوا تھا، آدھی پنڈلی تک اوپر ننگا کیا ہوا تھا پنڈلی کو. یہ اہتمام تھا ظاہری احکام شریعت میں، مگر اس کے دل میں محبت رسول نہ تھی، ادب رسول نہ تھی، حیاء رسول نہ تھا، عقیدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کامل نہ تھا. اس کی وجہ سے انہیں منافق اور خبیث کہا گیا. اور آقا علیہ السلام نے اس کی نسل سے اس فکر اور عقیدہ اور سوچ کے حامل لوگوں کی ایک پوری لڑی قیامت تک پیدا ہوتے رہنے کی طرف اشارہ فرمایا. ہوں گے، آئیں گے، ہر زمانے میں آتے رہیں گے، حتیٰ کہ مسیح دجال کی آمد تک وہ ظہور پذیر ہوتے رہیں گے مختلف وقتوں میں. ساری باتیں کی، نشاندہی کی، انہیں گمراہ کہا، دین سے خارج کہا، ایمان سے خارج کہا، سب کچھ کہا، مگر جب قتل کی باری آئی اجازت مانگی صحابہ کرام نے، آقا علیہ السلام نے قتل نہیں کرنی. لوگ کہیں گے اپنے کلمہ گو ہیں، اپنے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کا ظرف ہے، یہ آپ کی شفقت ہے، یہ آپ کی رحمت ہے، یہ آپ کی نرمی ہے، یہ آپ کی ملاطفت ہے. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم میں متفق علیہ ہے. آپ فرماتے ہیں وجدت امرأۃ مقتولۃ فی بعض مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام کے بعد غزوات میں ایک عورت جو کافر تھی، ایک عورت مقتول پائی گئی، دوران جہاد قتل ہو گئی ایک عورت، اس کی لاش ملی. آقا علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن قتل النساء والصبیان. اسی وقت میدان جنگ میں آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، خبردار میرا حکم سن لو، میدان جنگ میں کافر عورتیں بھی ہوں اور کافر بچے بھی ہوں، انہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں، اسلام میں ممنوع ہے، حرام کر دیا. حالت جنگ میں بھی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا، ایسا حملہ کرنا جس میں عورتیں اور بچے ہیں وہ قتل ہو جائیں گے، اسلام نے اور آقا علیہ پیغمبر اسلام نے اسے منع کیا ہے، حرام قرار دیا، نہیں وارد کی ہے. چہ جائے کہ عام معصوم لوگ، بے گناہ لوگ، روزمرہ کی زندگی اور معمولات میں مصروف لوگ، ان پر کوئی شخص اس طرح کا حملہ کرے، سوئسائیڈل بومبنگ کرے یا اٹیک کرے کہ عورتیں اور بچے اور بوڑھے اور بیمار ہر کوئی مارا جائے، تو اندازہ کریں یہ ایکٹ کتنا اسلام کے خلاف ہوگا. جبکہ میدان جنگ میں دوران جنگ بھی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کو آقا علیہ السلام نے حرام کر دیا، منع فرما دیا. یہ حدیث متفق علیہ بھی ہے، اور یہ حدیث حضرت کعب بن مالک سے بھی روایت کی گئی ہے. ابن ابی الحقیق
ان کو جب بھیجا گیا تو آقا علیہ السلام نے ان کو خصوصی ہدایت کی اس غزوہ کے لیے، جنگ کے لیے، نہا عن قتل النساء والولدان، کہ یاد رکھ لینا یہ تمام فوجیوں کو بتانا ممنوع ہے دوران جنگ کافروں کی عورتوں اور کافروں کے بچوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ اس جمعہ اب ڈاکٹر پر بات کریں گے آرتھرائٹس پر۔ آرتھرائٹس آج کے سمے میں بہت ہی کامن سمسیا ہے اور ہومیو کیئر میں اس کا اپچار ممکن ہے۔ ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380۔ آداب ڈاکٹر، اس جمعہ شام 5 بجے صرف ETV اردو پر۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں، امام ابو داؤد الطیالسی نے اپنے مسند میں، امام ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں، اور اس طرح امام اسحاق نے، امام سعید بن منصور نے، امام احمد بن حنبل نے، انہوں نے اپنے مسانید میں اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا۔ پھر ایک اور حدیث آتی ہے جسے حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ کئی غزوات میں حصہ لیا اور فتوحات ہوئی۔ فرماتے ہیں فتناول بعض الناس قتل الولدان، بعض جنگوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے، یعنی صحابہ کرام کے لشکر میں سے کچھ لوگوں نے بچوں کو قتل کر دیا، ابھی ان تک حکم نہیں پہنچا تھا، احکام معلوم نہ تھے۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کا حال کیا ہوگا، اللہ کو کیا جواب دیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا کہ جو اس جنگ کے دوران بچوں کو قتل کرنے سے باز نہیں آئے، جنہوں نے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کر دیا۔ اس پر ایک صحابی نے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ انما ہم ابناء المشرکین، یا رسول اللہ جن کو مارا گیا یہ بچے مسلمان نہیں تھے، کافروں اور مشرکوں کے بچے تھے۔ فقال الا ان خیارکم ابناء المشرکین، سن لو تم سے وہ بھی بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں، وہ مکلف نہیں ہیں، اپنے قول عقیدہ اور عمل کے ذمہ دار نہیں ہیں، جواب دہ نہیں ہیں، اس عمر میں ہیں، مشرکین کے بچے ہو کر بھی تمہارے خیار تم سے بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا لا تقتل الذریہ، الا لا تقتل الذریہ، الا لا تقتل الذریہ، کل نسمۃ تولد علی الفطرہ، ہر شخص فطرت اسلام پر، فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، خبردار کسی بچے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، خبردار کسی بچے کو قتل نہ کیا جائے۔ اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام دارمی نے روایت کیا اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اپنے مسند میں، امام دارمی نے اپنے مسند یا سنن میں، ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں، امام نسائی نے اپنی سنن میں، اور ابن حبان اور نے اپنی صحیح میں، اور الحاکم نے مستدرک میں حدیث صحیح کے سند صحیح کے ساتھ روایت کی۔ اسی طرح حضرت رباح بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، ہم ایک غزوہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے اور خالد بن ولید آگے تھے جنگ لڑنے والے۔ اس سے اذا امرأۃ مقتولۃ علی الطریق، راستے میں دیکھا ایک عورت مری پڑی ہے، قتل کر دی گئی تھی اسی قافلہ جہاد میں، غزوہ کے دوران راستے میں ایک عورت کی لاش دیکھی گئی کہ وہ آگے قتل ہوئی پڑی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی، فقال ہا ما کانت ہذہ تقاتل، ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ عورت تو کسی سے جنگ نہیں لڑ رہی تھی۔ آقا نے فرمایا ہائے افسوس، یہ عورت تو کسی سے قتال نہیں کر رہی تھی، ہائے افسوس، یہ عورت تو کسی پر تلوار نہیں چلا رہی تھی، اس کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فلا تقتلوا ذریۃ ولا عصیفہ، آج کے بعد کسی بچے کو، بچی کو، کسی عورت کو، ضعیفہ کو قتل نہ کیا جائے۔
امام ابو داود نے سنن میں، اور امام نسائی نے اپنی سنن میں، اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، سیاستہ کی سنن ثلاثہ میں، امام طحاوی نے اور امام طبرانی نے اور امام بہقی نے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا، اور یہ حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل کفار ہوں مشرکین ہوں، نہ صرف یہ کہ قتل نہیں کرنا، عمومی شفقت و رحمت کا ہمیشہ آئینہ دار رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث جو اب میں کوٹ کر رہا ہوں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ، وہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے۔ فرماتی ہیں کہ قالت قدمت علی امی وہی مشرکۃ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت وان امی قدمت وہی راغبۃ افاصل امی قال نعم سلی امک۔ فرماتی ہیں کہ میری والدہ، حضور علیہ السلام کے عہد مبارک تھا، میری والدہ میرے پاس حاضر ہوئی، میری خدمت میں آئی میری والدہ، اور فرماتی ہیں کہ وہ مشرکہ تھی اس وقت، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو میرے گھر آئیں۔ اب میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ہیں مشرک، تو فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے کہ اس کے مشرک ہونے کے باوجود بھی کیا میں اس سے صلہ رحمی کرنے کی پابند ہوں؟ اس کے مشرک ہونے کے باعث کیا پابند ہوں؟ قال نعم سلی امک، ہاں وہ تمہاری ماں ہے، مشرک ہے تو الگ بات، مگر تمہاری ماں ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ، یعنی اس کی خدمت کرو، آؤ بھگت کرو، شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ آقا علیہ السلام مشرک ہو کر آقا علیہ السلام نے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، یہ بھی متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کے اوپر ایک حلہ دیکھا، ایک شاندار جبہ، اوپر ڈالا ہوا جبہ ایک دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ اس کو خرید لیجئے، یعنی بیچنے کے لیے تھا ایک شخص کے پاس، تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اسے خرید لیں۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں خرید لیں، ابتع ھذہ تلبسھا یوم الجمعہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ اس کو عرض کیا خرید لیں تاکہ آپ تلبسھا یوم الجمعہ، جمعہ کے دن آپ اس کو پہنا کریں، پیارا خوبصورت جبہ ہے۔ فاذا جاءک الوفود، جب وفود آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، ڈیلیگیٹس آتے ہیں ملنے کے لیے، باہر کے مہمان آتے ہیں، تو آقا اس جبہ کو زیب تن فرمایا کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما یلبس ھذہ من لا خلاق له فی الآخرہ، یہ جبہ وہی پہنے گا جس کا آخرت میں جس کا کوئی حصہ اور نصیب نہیں ہے۔ کیف البسھا وقد قلت فیھا ما قلت، آپ نے جو چاہا کہہ دیا مگر میں اس کو کیسے پہن سکتا ہوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو وہ جو جبے تھے وہ جبے پیش کیے گئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جبہ جب آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے تو وہ جبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا، جس جبے کی اوپر بات ہوگی۔ اس طرح کے کچھ جبے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کیے گئے۔ فارسل الی عمر منہا بواحدہ، آقا علیہ السلام نے خود تو نہیں پہنا، جو بات اوپر آپ فرما چکے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے مطابق امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے سینئر سٹوڈنٹ ہیں۔ وہ کتاب الخراج میں لکھتے ہیں قرآن مجید اور احادیث نبوی اور آثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ عہد نبوی میں اور عہد خلافت راشدہ میں تعزیری قانون میں یعنی پینل لاز میں اور دیوانی قانون میں سول لاز میں ہر مقام پر ایک مسلم اور غیر مسلم اقلیت کا درجہ اسلام میں مساوی قرار دیا گیا ہے۔ اس پر وہ کوٹ کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں
ایک مرتبہ ایک مسلمان نے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیس کی سماعت کر کے قصاص میں اس غیر مسلم کے قتل کے قصاص میں مسلمان کو قتل کیے جانے کا حکم صادر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت میں سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا حق، سب سے بڑا فریضہ مجھ پر ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان پھر امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں بیان کیا، اسی کو امام شافعی نے کتاب الام میں اور اپنی المسند میں بھی روایت کیا۔ چنانچہ اسی قانون کا تسلسل، قانون مساوات کا، غیر مسلم اقلیتوں کے لیے قانونی مساوات کا یہ تسلسل عہد خلافت راشدہ میں اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی برقرار رہا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص نے ایک اقلیتی فرد کو، غیر مسلم کو قتل کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں اپنا فیصلہ لکھا، فَكَاتَبَ فِيهِ عمر بن الخطاب أَن يُدْفَعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ۔ آپ نے فیصلہ لکھا کہ اس قاتل کو مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دیا جائے، وہ چاہیں تو قتل کر دیں قصاص میں، چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، یعنی دیت وصول کریں، یہ ان کی ثواب دید ہے۔ لہذا ایسا ہی واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں پیش آیا۔ شام کے ایک علاقے میں ایک غیر مسلم اقلیتی فرد کو قتل کر دیا گیا۔ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کورٹ تک پہنچا تو آپ نے اس مسلمان کے قصاص میں قتل کر دیے جانے کو حکم صادر فرمایا۔ بعد ازاں اس مسئلے کا اینڈ اس کے ورثاء اور اس کے ورثاء ان کے مابین بات چیت کے نتیجے میں 1000 دینار دیت پر مقرر ہوئی، مگر دیت کا قانون بھی وہی تھا جو مسلمان کے لیے دیت ہے، بلڈ منی یا کمپنسیٹری منی یا رینسم، تو وہی غیر مسلم کے لیے دیت ہے۔ اسے بھی امام شافعی نے المسند میں اور امام محمد بن حسن الشیبانی الحنفی انہوں نے کتاب الحجہ میں روایت کیا ہے۔ اسی بنیاد پر محدث ابن شہاب زہری فرماتے ہیں ان دیت المعاہد فی عہد ابی بکر و عمر و عثمان، اور دوسرے مقام پر وفی عہد علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مثل دیت الحر المسلم، یہ قاعدہ تھا۔ صریحاً انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ عہد ابو بکر صدیقی میں، عہد فاروق اعظم میں، عہد عثمانی میں، اور دوسرے مقام پر واضح ہوتا ہے کہ عہد علی علوی میں، ان چاروں ادوار جو عہد خلافت راشدہ میں آتے ہیں ان میں غیر مسلم کی دیت اور مسلم کی دیت ہمیشہ برابر تھی، یہی لا آف دا لینڈ تھا۔ اب یہ بیان بھی امام محمد بن حسن الشیبانی نے کتاب الحجہ جلد 4 صفحہ 351 میں اس کو کوٹ کیا ہے، ابن شہاب زہری کا، اور امام شافعی کی کتاب الام میں یہی قانون جلد 7 صفحہ 321 میں آتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دے، یہ تو قتل کے بارے میں تھا، قصاص میں بھی برابر اور دیت میں بھی برابر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ایک واقعہ ہوا کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے مصر کے، ان کے بیٹے نے ایک غیر مسلم کو ناحق سزا دے دی۔ غیر مسلم نے شکایت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کی کورٹ تک پہنچائی۔ آپ نے گورنر مصر یعنی حضرت عمرو بن العاص جو جلیل القدر صحابی تھے اور گورنر تھے مصر کے، ان کے بیٹے ان کو برسر عام اس کے بدلے میں کیس کی سماعت کرنے کے بعد سزا دی، اور سزا دے کر ساتھ ہی فرمایا متستبدعتم الناس وقد والدتہم امہاتہم احرارا، تم نے کب سے ان لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے
حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا، آزاد جنا تھا۔ بہت بڑا تاریخی سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ سٹیٹس آپ نے ایک غیر مسلم کو ناجائز سزا دلوانے کے نتیجے میں جلیل القدر صحابی اور گورنر مصر کے بیٹے کو برسرعام مجلس میں سزا دلوا کر پھر ارشاد فرمایا۔ اسے امام حسام الدین الہندی نے کنز الامال میں روایت کیا ہے، اور امام صاحب ظاہر یہ کتاب اصلاً جو کہ امام جلال الدین سیوطی کا مجموعہ حدیث ہے، الجامع الکبیر، جلد 2 صفحہ 455۔ اسی طرح قانون کے نفاذ میں خواہ وہ قانون تعزیری تھا، فوجداری تھا یا دیوانی تھا، اس کے نفاذ میں دونوں صورتوں میں یکساں حیثیت تھی مسلمان کی اور غیر مسلم کی، اقلیتی فرد کی۔ قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم یعنی اقلیتی فرد مسلمان کا مال چرائے یا مسلمان کسی اقلیتی فرد کا مال چرائے، دونوں صورتوں میں سزا دونوں کے لیے ایک تھی۔ اسی طرح دیوانی قانون کے بارے میں امام ابن قدامہ المقدسی اپنی فقہ کی عظیم کتاب المغنی جلد 9 صفحہ 299 کے اندر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اموالہم کاموالنا، کہ ان کا مال اور اس کی عزت و حرمت ہمارے مال کی طرح اور ہمارے مال کی عزت و حرمت کی طرح، یعنی ان کے مال کی حفاظت اتنی ہی ضروری ہوگی جیسے مسلمانوں کے مال کی حفاظت ہے، اور اگر کوئی ان کا مال تلف کرے گا تو اس پر وہی سزا ہوگی، وہی قانون ہوگا جو مسلمان کے مال تلف کرنے پر سزا ہے، کوئی ڈیفرینسیشن نہیں کی جائے گی۔ اس باب میں اقلیتی افراد کا، طبقہ کا، غیر مسلموں کا، ان کے حقوق کا اتنا ہی لحاظ رکھا گیا ہے، ان کے بزنس کا، ان کی پراپرٹیز کا۔ ہاں بے شک ان کا بزنس ان کے عقیدہ اور مذہب اور روایت کی روح سے درست ہو، مگر مسلمانوں کے ہاں وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، اور اس بزنس کے کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہی نہ ہو۔ اگر وہ بزنس بھی وہ کرتے ہیں تو اس بزنس کو تلف کرنے کا بھی مسلمان کے اوپر اس قدر سزا ہوگی۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان سٹیٹ ہے، اس کے اندر ایک غیر مسلم ہے اور اس کا بزنس شراب کا ہے، اس کا بزنس پورک کا ہے، خنزیر کا ہے۔ اب شراب پینا بھی اور شراب کا کاروبار کرنا بھی مسلمان کے لیے حرام ہے، اس کی انکم بھی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ خنزیر نہ صرف یہ کہ کھانا حرام ہے، اس کا بزنس کرنا اور اس کی انکم لینا وہ بھی مسلمان کے لیے حرام ہے ٹوٹلی۔ مگر غیر مسلم ہیں، ان پر اس لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ سو اگر کوئی اقلیتی فرد نان مسلم مائنورٹی میں سے اس کا کوئی بزنس ہے شراب کا یا خنزیر کا، یا اس کے اپنے کھانے پینے کے لیے رکھی ہے، اور کوئی مسلمان اس کے خنزیر اور شراب کو تلف کر دے، تو اس کا زیمان یعنی جرمانہ مسلمان پر ادا کرنا واجب ہوگا، اس کا جرمانہ بھی ادا کیا جائے گا۔ وہ یہ پلی نہیں لے سکتا کہ یہ حرام ہے، نہیں، حرام مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے نہیں ہے، ان پر اسلام کا قانون لاگو نہیں ہو سکتا جو کہ وہ مسلمان نہیں۔ اب اندازہ کر لیں، یہ قانون فقہ کی معتبر کتابوں میں الگ تحقیق بالاجماع بیان کر دیا گیا۔ فقہ حنفی کی معروف کتاب الدر المختار جلد 2 صفحہ 223 میں یہ قانون اور قاعدہ مقرر ہے کہ مسلمان اس غیر مسلم کی شراب اور اس کے خنزیر کی قیمت ادا کرے گا اگر وہ اس کو تلف کر دے۔ اور اسی طرح یہ ابن عابدین کی فتاوی الشامی میں جو رد المختار ہے، اس کی جلد 3 صفحہ 273 میں بھی یہ موجود ہے۔ تو الدر المختار میں بھی ہے اور رد المختار میں بھی ہے۔ اگر ذمی کو، کسی اقلیتی فرد کو، غیر مسلم شہری کو، جو بھی اس کا سٹیٹس ہے، یہ الگ الگ سٹیٹس ہے، تو کسی غیر مسلم شہری کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی جائے، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جائے، اس کو گالی دی جائے، اس کو مارا پیٹا جائے، اس کی غیبت کی جائے، یہ سارے امور اسی طرح ناجائز اور حرام ہیں جس طرح مسلمان کے حق میں ان امور کا انجام دینا حرام ہے۔
گویا مارنا پیٹنا تو اپنی جگہ اس میں قانون انوالو ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کسی شخص کی پشت پیچھے چغلی کرنا، غیبت کرنا، جس طرح مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیر مسلم شہری کی غیبت کرنا بھی حرام کرا. اس کی عزت کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے جتنی مسلمان کی عزت کی حفاظت. تو غیر مسلم سے اذیت کو روکنا تاکہ اسے لوگوں کی اذیت سے بچانا، جس طرح مسلمان سے اور اس کی غیبت کرنا بھی اسی طرح حرام ہے. جیسے مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کو لوگوں کی اذیت سے روکا جائے، اس طرح غیر مسلم کو بھی دوسروں کی اذیت سے روکا جائے. جس طرح مسلمان کے خلاف غیبت کرنا حرام ہے، اس طرح غیر مسلم کی غیبت کرنا بھی حرام ہے. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. خواتین و حضرات السلام علیکم. اکثر رسوئی کی ایک بالکل نئی صحت مند قسط لے کر میں سروت زہرا آپ سبھی کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آج کی ہماری کون سی 2 نئی ریسیپیز ہم اپنے پروگرام میں بنانے والے ہیں، میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں گی ہماری کوکنگ ایکسپرٹ سائرہ بانو جی سے. سائرہ جی، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. شکریہ. تو ناظرین، چلیے بنا وقت ضائع کیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پوچھتے ہیں ہماری کوکنگ ایکسپرٹ سے کہ آج وہ ہمیں کون سی ریسیپیز بنانا سکھائیں گی. سائرہ جی، کیا بنانے والی ہیں آج آپ؟ آج میں کھنڈوی چاول بناؤں گی. کھانوی چاول، اچھا. اس کی کیا خاصیت ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جو بیسن کی ہم کھنڈوی بناتے ہیں، جیسے ہم بریانی میں میٹ ڈالتے ہیں یا پھر سویا بین ڈالتے ہیں، تو اس کی جگہ ہم کھنڈوی بنا کر وہ بھی چاول میں مکس کر کے کھا سکتے ہیں. کھانوی ویسے گجرات کی فیمس ڈش ہے، کیا یہ بھی اسی کی؟ جی، یہ بھی اسی طرح کی بنتی ہے، لیکن ہمارے انگریڈینٹس جو ہیں اس میں تھوڑے کم ڈلتے ہیں، کیونکہ یہ ہم نے کچھ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ اگر ہم کھنڈوی کو چاول میں مکس کر کے بنائیں تو کیسی لگے گی. تو آئیے سب سے پہلے ہم بتائیں جی اس میں کیا سامان ڈلے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں بیسن چاہیے، نمک، کٹی ہوئی ہری مرچ، ہرا دھنیا، بھیگے ہوئے چاول، زیرہ، کٹی ہوئی پیاز اور لونگ. ابھی سب سے پہلے ہمیں بیسن کو مکس کرنا ہے. اچھا، اوکے. 1 اسپون دے دیجیے. تو آپ اس میں بیسن ڈال دیجیے. جی، پہلے ہمیں بیسن لینا ہے، چاول کے اکارڈنگ لینا ہے کہ ہمیں اس میں کتنے کھانڈوی کے پیس ڈالنے ہیں. پھر ہمیں ضرورت کے مطابق اس میں نمک ڈالنا ہے، تھوڑی سی ہری مرچ، یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے. زیادہ تیکھا پسند کرتے جی تو وہ زیادہ ڈالیں. ہرا دھنیا کٹا ہوا ڈالیں گے. دھنیا آپ زیادہ لے سکتی ہیں کیونکہ اس کی خوشبو بھی کافی اچھی لگتی ہے اور ویسے بھی یہ ٹیسٹ میں بھی اچھا لگتا ہے. تھوڑا سا زیرہ لیں گے اور پیاز. پیاز آپ چاہیں تو چھوٹی چھوٹی پیس میں بھی کاٹ سکتی ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح کی پسند کرتے ہیں تو وہ ایسی بھی لے سکتے ہیں. پانی دیجیے اب مجھے. پھر اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کر اور اس کو ٹائٹ گوندیں گے. اس کے لیے 1 اسپون دے دیجیے، تھوڑا بڑا والا دیجیے گا. جی، اس میں اب آپ ایک پیسٹ جی بنائیں گے، لیکن اس کو بہت تھک نہیں کرنا، بہت ٹائٹ ہمیں اس کو رکھنا ہے. زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے. نہیں، کیونکہ یہ جتنا ٹائٹ ہوگا تو بوائل کرنے میں اتنی آسانی ہوگی. تو جب تک میں اس کو مطلب ٹائٹ گوندتی ہوں تو تب تک ہم پانی گرم کر لیتے ہیں. اس کے لیے ایک پین لیں گے.
जी गैस की बारी। जी। अब इसमें हम पानी डालेंगे।